الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اور اہل جہنم کہیں گے کہ ہمیں تو مجرم لوگوں نے گمراہ کیے ہے، آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی مخلص دوست ہے. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ ہمارے لیے واپسی کا کوئی راستہ ہوتا تو ہم مؤمن بن جاتے. یقین جانو اس میں بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے. اور تیرا پروردگار بہت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. العزیز غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. اہل جہنم میں پہنچ کر آپس میں لڑائی جھگڑا جو کریں گے، وہاں انہیں اس بات پہ بھی بڑا پچھتاوا ہوگا کہ آج ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. دنیا میں دین والا تنہا ہے. دین والے کو ہر کوئی اجنبی نظروں سے دیکھتا ہے. اپنی برادری میں، قوم میں، محلے میں، معاشرے میں، اڈے پہ دین والا چلا جائے، داڑھی پگڑی والا، بازار میں چلا جائے، بس میں بیٹھ جائے، تو ہر کوئی اس کو اجنبی سمجھتا ہے. وہ بھی اپنے کو اجنبی سمجھتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، کہ اسلام کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی ہے. آغاز اسلام میں اہل ایمان اجنبی تھے معاشرے میں. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، اور پھر ایک وقت آئے گا قرب قیامت میں، پھر دین والے اجنبی ہوں گے معاشرے میں. آج ہم اسی ماحول سے گزر رہے ہیں. کوئی شادی ہے، کوئی پھوڑ ہے، وہاں جو داڑھی پگڑی والا ہوگا نا، اس سے ہر کوئی ذرا فاصلے پہ بیٹھے گا. اجنبیت ہے. اور جو جتنا دنیا میں مست ہے، دین سے دور ہے، اس کے دوست اتنا زیادہ ہیں. وہ بھری محفل میں گپ لگاتا ہے، ادھر سے دوست، اس کے فرینڈز ہزاروں میں ہیں. پھر وہ اگر پیسے والا بھی ہے، مالدار بھی ہے، تو اس کے دوست بہت ہیں. اگر جہنم میں پہنچ کر یہ سارے دوست چھوڑ جائیں گے، بلکہ جہنم سے پہلے ہی میدان حشر میں ساری دوستیاں دشمنی کا رنگ اختیار کر لیں گی. چاہے وہ دوستی تجارت کی بنیاد پہ، سیاسی پارٹی کی وجہ سے ہے، محلہ گلی کی وجہ سے ہے، رشتہ داری کی وجہ سے، سب تعلقات الاخلاء، سارے تعلقات قیامت کے دن دشمنی کا رنگ اختیار کر لیں گے. کیا مطلب؟ کہ ہر ایک دوسرے کو پکڑوانے کی فکر میں ہوگا. دوسرے کو پکڑوانا، صرف خاموش ہو جائے تب بھی بچت ہے، خاموش بھی نہیں ہوں گے، دشمن بنیں گے، ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے. یا اللہ اس نے یہ کیا، شکایتیں لگائیں گے. صرف جو دوستی کام آئے گی وہ دین والوں کی. الا المتقین، جو اہل تقوی سے دوستی ہے، وہ اس دن کام آئے گی میدان حشر میں. اس وقت پھر انسان پچھتائے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے افسوس کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق جوڑ لیتا.
یعنی دین والوں سے تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے نا، تو دین والوں کا تعلق بھی رسول اللہ کا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں بھی وہ پچھتاوا کر رہے ہیں، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی مخلص دوست ہی نہیں ہے، جو دوست تھے وہ تو سارے دشمن بن گئے ہیں۔ تو یہ فیصلہ بھی آج کرنا ہے کہ کس کو ہم نے دوست بنانا ہے، کون سی دوستیاں کام آئیں گی۔ آج داڑھی پگڑی سے، علماء سے دوریاں اور ان پہ تبصرے اور ان کے عیوبات کو اچھالنا، اور آج تو یہ ماحول پیدا ہو گیا، عمومی ماحول، خصوصاً جو سکول کالج یونیورسٹی میں جو ماحول پیدا کیا جا چکا ہے، یوں سمجھ لو 90-95% کی حد تک ماحول پیدا کیا جا چکا ہے کہ دین سے، دین والوں سے شدید نفرت اور چڑ، الرجی، یعنی خصوصاً جو بڑی یہ لمز ہے، اور اسی طرح بیکن سکول اور اس طرح کے جو بڑے ادارے ہیں، وہاں جو ٹیچرز ہیں وہ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، یہاں والوں کو وہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ جو باہر سے کورسز کر کے آئے ہیں ان کو وہاں جاب ملتی ہے، اور جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں وہ یہی پڑھ کے آتے ہیں، دین والوں سے، دین سے، اسلام سے، اسلامی شعائر سے نفرت کی حد تک دوری۔ تو اب جب ٹیچر پڑھانے والا وہ ایک دہریہ ہے اور لبرل کہہ لو، ملحد کہہ لو، تو ملحدین جو ہمارے لاکھوں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لاکھوں بچیوں اور بچوں کو، تو وہ ان کے اندر کیا رنگ گھولیں گے، ان کو کیا سوچ اور کیا فکر دیں گے۔ آج عمومی ماحول یہ بن چکا ہے، اور مزید بھی اس پہ محنت ہو رہی ہے۔ تو آج جتنا یہ دین سے دوری ہے، چند دن کی زندگی ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد اس پہ بڑا پچھتاوا ہوگا۔ ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ ہمیں واپسی کا کوئی راستہ مل جائے۔ اس سے بڑی تمنا یہ ہوگی کہ ہم ایک دفعہ دنیا میں چلے جائیں۔ آج سب سے سستی چیز انسان کے پاس اس کی زندگی ہے۔ جو سب سے زیادہ ضائع کرتا ہے نا انسان، وہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ مفت مل گئی ہے۔ حالانکہ ہسپتال میں گیا، بیمار رہا، لاکھوں روپے لگا کر صحت اللہ نے دے دی، پھر بھی وہ اسی ڈگر پہ چلتا ہے۔ یہ نہیں چلو اب توبہ کر لوں، اب میں اس کو قیمتی بنا لوں، اب تو میرا سرمایہ بھی لگ گیا ہے اس پہ، اب اس زندگی پہ میرا سرمایہ لگ گیا ہے، اب اس کو قیمتی بنا لوں۔ ویسے کا ویسے موت کے منہ سے نکل کر آتا ہے، تب بھی اپنے کو سنوارتا نہیں ہے، ماحول میں بس بہہ جاتا ہے۔ تو اس دن ہر عذاب میں مبتلا شخص کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوگی، لو ان لنا کرہ، کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں پھر بھیج دیا جائے۔ لیکن نظام ترتیب یہی ہے، نظام فطرت، کہ پھر آ جائیں گے تب بھی ویسے ہی کریں گے۔ اگر دوبارہ دنیا میں آ گئے نا، تب بھی وہی ڈگر ہوگی، اور اس کا تجربہ بیماری ہے، اس کا تجربہ حادثہ ہے۔ حادثے میں خوفناک طریقہ، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، بندہ بچ جاتا ہے، تو کیا حادثے کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ اسی طرح پہلے بھی بے نمازی تھا، اب بھی بے نمازی، پہلے بھی دین سے دور، اب بھی دور۔ بیماری موت کے منہ میں چلا گیا، وینٹیلیشن مشین پہ چلا گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، گھر لے آئے، پھر اللہ نے صحت دے دی، تو کیا پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ اسی ڈگر پہ چلتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جنہیں ان تنبیہات سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے صحیح ایسے لوگ، اس کا کلی انکار نہیں ہے، مگر وہ بہت تھوڑے ہیں، لاکھوں میں کوئی اکا دکا ملیں گے، لاکھوں میں، جنہیں ایسے واقعات سے تنبیہ ہو جائے۔ گھر میں فوتگی ہوئی، اپنے سامنے جنازہ اٹھا، خود اٹھایا اور دفن کیا، کیا اس جنازے سے ہم عبرت حاصل کرتے ہیں؟ پتہ ہے کہ میرا بھی یہ حال ہونے والا ہے، تو روز یہ ہم جنازے پڑھ رہے ہیں اور تدفین کر رہے ہیں، دعا خیر کر رہے ہیں،
اس سے کتنے ہیں ہم میں سے جس کو عبرت ہوئی ہو اور اس نے اپنی زندگی کا رخ بدل لیا ہو۔ یہ تجربہ ہے اس بات کا کہ جہنم سے نکال کے اللہ واپس بھی بھیج دیں تب بھی نظام وہی چلنا ہے۔ یہ تو جو ہم مسلمانوں کا علاقہ ہے، ہماری یہ کیفیت ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اور کفار کی کیفیت دیکھ لیجئے، وہ کافر ہو کے وہاں بھی حادثے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی اموات ہوتی ہیں، کوئی لاشوں کو جلا رہا ہے، کوئی دفن کر رہا ہے، کوئی کیسے، یہ سارے واقعات وہاں بھی ہوتے ہیں۔ مگر ان میں سے ان واقعات کو دیکھ کر کتنوں کو ایمان نصیب ہوتا ہے؟ بہت کم۔ واقعات ہیں صحیح لیکن بہت کم، ہزاروں میں اکا دکا، لاکھوں میں اکا دکا۔ اللہ پاک موت سے پہلے سنبھلنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ بڑی نعمت ہے۔ فرمایا ان ربک لہو العزیز الرحیم، تیرا پروردگار غالب ہے، اس کو اپنے ہر کام پر غلبہ حاصل ہے، جو چاہے کر لے۔ رحیم مہربان بھی ہے، اس کے سارا نظام مہربانی پر قائم ہے۔ اللہ پاک اپنی ذات پہ، اپنے وعدوں پہ یقین نصیب فرمائے۔